ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ اسلام آباد پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پریس کلب کے اندر داخل ہو گئی اور پولیس اہلکار نیشنل پریس کلب کے کیفیٹیریا میں گھس گئے، توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ عینی شاہدین کے مطابق پولیس نے صحافیوں پر بھی تشدد کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ احتجاج پرامن تھا، لیکن پولیس کی مداخلت نے حالات کو خراب کیا۔ صحافتی تنظیموں نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پریس کلب کی حرمت پامال کرنے والوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ پولیس تشدد کے بعد وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی نیشنل پریس کلب آمد واقعے پر معذرت کی۔ طلال چودھری نے کہا وہ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ بطور وزیر مملکت صحافیوں سے معافی مانگ سکیں۔ پولیس کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہا بطور وزیر مملکت میں صحافی برادری سے دلی معذرت چاہتا ہوں۔ پولیس کی طرف سے ہونے والی زیادتی قابل افسوس ہے۔ میں اس واقعے پر شرمندہ ہوں۔ یہاں صرف معافی کے لیے آیا ہوں۔ یقین دلاتا ہوں ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمز اسپتال آمد ہوئی، جہاں انہوں نے آزاد کشمیر واقعے میں زخمی ہونے والے اسلام آباد پولیس اور آزاد کشمیر پولیس کے اہلکاروں کی عیادت کی۔ محسن نقوی نے فرداً تمام زخمی اہلکاروں سے ملاقات کی، ان کی خیریت دریافت کی، ان کے حوصلے اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ زخمی اہلکاروں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ سب نے انتہائی ہمت، حوصلے اور جواں مردی سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ پسندی کے باوجود آپ نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آپ سب پر فخر کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو آزاد کشمیر پولیس کے جوانوں کا خصوصی خیال رکھنے کی ہدایت۔ کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ چند شرپسند عناصر دشمن کی ایما پر آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے مذموم عزائم کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آزاد کشمیر میں ہونے والے احتجاج پر عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی۔ سماجی رابطے پر جاری بیان میں لکھا، آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والے کشمیر کی 3 نسلوں کی کوششوں کو دیکھیں۔ آج جو آپ کو میسر ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس جدوجہد میں ایک نسل جیلوں میں جوانی سے بڑھاپے میں پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا وہ کشمیر کی آزادی کی تاریخ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں۔ پھانسی چڑھ گئے، سینے پر گولیاں کھائیں اور پاکستان سے محبت کی ہر روز قیمت ادا کرتے ہیں۔ کشمیریوں کی جنگوں میں شہید فوجیوں میں پنجابی، پختون، بلوچ اور سندھی سب شامل ہیں۔ پاکستان نے اپنا وجود کشمیر کی آزادی کے لیے داؤ پر لگایا ہے اور لگائیں گے۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزراء سینئر رہنماؤں پر مشتمل اعلیٰ سطح مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد پہنچ گئی، جہاں انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سنے اور مسائل کے حل کے لیے باضابطہ مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا۔ مذاکرات سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کمیٹی کے ارکان نے آزاد کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ تمام مسائل کا پرامن حل تلاش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ترقی احسن اقبال نے کہا کہ حکومت عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام جائز مطالبات غور سے سنے گی اور عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کچھ عناصر امن و امان خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ حالات جلد معمول پر آئیں۔ انہوں نے مذاکرات کو ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ قرار دیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ معاملات کو مزید الجھا دیتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ حکومت سنجیدگی سے تمام شکایات سنے گی اور بھائی چارے کے جذبے کے تحت مسائل حل کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام نے کہا کمیٹی میں وہی لوگ شامل ہیں جو ماضی میں بھی خلوص نیت سے آزاد کشمیر آئے تھے اور اب بھی نیک نیتی سے مذاکرات کے لیے تیار۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عوامی ایکشن کمیٹی بھی سنجیدگی اور خلوص نیت کے ساتھ بات چیت کا حصہ بنے گی۔ سینئر رہنما سردار محمد یوسف نے احتجاج کے دوران پیش آنے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ عوام کے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں، جبکہ طارق فضل چودھری نے زور دیا تمام معاملات کو پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے کیونکہ تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ اعلیٰ سطحی کمیٹی نے میڈیا کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ مکمل انصاف کیا جائے گا۔ تمام بات چیت باہمی احترام، خلوص نیت اور افہام و تفہیم کی بنیاد پر کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سخت نوٹس لے لیا، شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پرامن احتجاج
ہر شہری کا حق ہے مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ شہباز شریف نے کہا عوامی جذبات کا احترام یقینی بنائیں اور کسی بھی قسم کی غیر ضروری سختی سے اجتناب برتیں۔ ان کا کہنا تھا حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے مظاہروں کے دوران ہونے والے ناخوشگوار واقعات پر تشویش کا اظہار کیا اور ان کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا۔ وزیر اعظم نے احتجاجی مظاہروں سے متاثرہ خاندانوں تک فوری امداد پہنچانے کی ہدایت کی۔ اور پاکستان نے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی کارروائی کی شدید مذمت کر دی اور اسرائیل کی جانب سے غزہ کے لیے امدادی فلوٹیلا کو روکنے، کارکنان کو حراست میں لینے کو بین الاقوامی قانون کی سری خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق فلوٹیلا میں 40 سے زائد سول جہاز اور 500 بین الاقوامی کارکن شامل تھے جو کہ محصور فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد لے جا رہے تھے۔ اسرائیل کی کارروائی بے گناہ شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل کی مسلسل جارحیت اور غیر قانونی ناکہ بندی سے 20 لاکھ فلسطینی متاثر ہیں اور انسانی امداد روکنا اسرائیل کی بطور قابض قوت ذمہ داریوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے فوری اور غیر مشروع جنگ بندی، غزہ کی غیر قانونی ناکہ بندی کے خاتمے اور فلوٹیلا پر سوار تمام کارکنان اور رضاکاروں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کو بھی بار بار کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرانا جانا چاہیے اور پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان نے 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام اور القدس الشریف کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دینے پر زور دیا۔ حماس نے غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کرنا بحری قزاقی اور دہشت گردی قرار دے دیا۔ حماس نے ایک بیان میں کہا اسرائیل نے امدادی کشتیوں میں سوار کارکنوں اور صحافیوں کو نشانہ بنایا جو انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اسرائیل کے اس اقدام سے دنیا بھر کے لوگوں کا غصہ مزید بھڑک جائے گا۔ حماس نے دنیا بھر سے اسرائیلی جرم کی مذمت کا مطالبہ کیا اور کہا اقوام متحدہ اور عالمی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے۔ تنظیم نے مطالبہ کیا کارکنوں اور امدادی کشتیوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ سلامتی کونسل غزہ میں جاری خون ریزی روکنے میں ایک بار پھر ناکام رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے مسئلے پر ہونے والے ویٹو مباحثے میں مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام اپنی تقدیر کے خود مالک ہے اور ان کی تقدیر آزادی ہے۔ فلسطینیوں کو اب ان کے حق خود ارادیت سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، نہ ہی قیام امن کو مزید مؤخر کیا جا سکتا۔ عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں امریکی صدر ٹرمپ کی عرب اور OIC رہنماؤں کے ساتھ حالیہ مشاورت کا بھی خیر مقدم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جاری تباہی اور انسانی بحران پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ سلامتی کونسل غزہ میں خون ریزی روکنے اور انسانی امداد کی قرارداد منظور کرنے میں ناکام رہی۔ پاکستانی مستقل مندوب نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور خصوصی طور پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے اور تنازع فلسطین کے دو ریاستی حل پر بھی زور دیا۔ آصف علی زرداری نے چین کے ورلڈ ٹور ڈے کے خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے چین کے اپنے حالیہ دورے کے دوران چین کی عوام سے بے پناہ محبت اور اپنائیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا چین کے عوام کی محبت مجھے بار بار یہاں آنے پر مجبور کرتی ہے۔ انسان کے دل کو فتح کرنے کے لیے محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ صدر زرداری نے بتایا کہ وہ 16 سے 17 مرتبہ چین کا دورہ کر چکے ہیں، ہر بار یہی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا چین آج بدل چکا ہے۔ 14 سال پہلے جب وہ آئے تھے تو حالات مختلف تھے، لیکن اب چین کی معیشت مضبوط اور عوام خوشحال ہیں۔ صدر نے خاص طور پر سی پیک کی کامیابی پر زور دیا اور کہا سی پیک کی بدولت پورا خطہ ترقی کرے گا، علاقائی روابط مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے کہا بندرگاہوں کی ترقی سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا جو خطے کی معاشی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ صدر زرداری نے کہا چین کا مستقبل تابناک ہے اور پورا مشرق اس کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ پاکستان ہر طرح کے حالات میں چین کے ساتھ ہے۔ انہوں نے تمام ممالک پر زور دیا ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کیا جائے کیونکہ معاشی ترقی قوموں کو جوڑتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈز کے پوزیشن ہولڈر طلبہ کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طلبہ اور ان کے والدین اور اساتذہ کو مبارکباد دی اور ان کی کامیابی کو صوبے اور ملک کے لیے باعث فخر قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پوزیشن ہولڈرز نے پنجاب اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ جس ملک میں اتنے ٹاپرز ہوں اسے کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ مریم نواز نے کہا ملک کی ترقی میں نوجوانوں کا کلیدی کردار ہے، جبکہ پنجاب میں لاکھوں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن میں سے 80,000 سے زائد اسکالرشپس پر زیر تعلیم ہے۔ مریم نواز نے بھی کہا
کہ مجھے خوشی ہے کہ بچوں کے خواب اب چھوٹے نہیں آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس مرتبہ ایک مسلمان بچے نے ٹاپ کیا جس کا استاد اقلیتی برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی پاکستان کی خوبصورتی ہے میرے لیے، سب برابر ہے، کسی میں کوئی تفریق نہیں۔ تعلیم کے شعبے پر بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اعتراف کیا کہ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں واضح فرق آ چکا، تاہم انہوں نے اس فرق کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ٹیکنالوجی کے دور میں تعلیمی اصلاحات پر زور دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ آج کے دور میں صرف کتاب اور پینسل سے گزارا ممکن نہیں، ہمیں جدید ٹیکنالوجی کو تعلیم میں شامل کرنا ہوگا۔ شفافیت اور میرٹ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے کہا سفارش اور دھاندلی پر میں نے فل سٹاپ لگا دیا، آج میرٹ پامال نہیں ہوتا، پوزیشن فروخت نہیں ہوتی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ کمشنر، ڈی سی اور ڈی پی او جیسے افسران کی تعیناتی سے قبل وہ خود انٹرویوز لیتی ہیں تاکہ کسی حقدار کو اس کا حق نہ ملنے کا خدشہ نہ رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے گورنر پنجاب سلیم حیدر نے ملاقات کی، جس میں سیاسی، سماجی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق ملاقات میں حالیہ پنجاب میں آنے والے سیلاب اور اس سے ہونے والی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے سیلاب متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا سندھ حکومت متاثرہ عوام کے ساتھ ہے۔ گورنر پنجاب نے سندھ حکومت کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں صوبوں کے درمیان عوامی فلاح کے لیے تعاون ناگزیر ہے۔ ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مضبوط کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا پیپلز پارٹی ملک کے ہر حصے میں عوام کی خدمت کے عزم پر قائم ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا سیاسی اور سماجی تعاون کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رہنے چاہیے۔ دونوں رہنماؤں نے قومی یکجہتی کو ملک کی ترقی کی بنیاد قرار دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں لفظی گولہ باری بند کرانے کی اسپیکر ایاز صادق کی کوشش بھی کام نہ آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے معافی مانگنے سے انکار کرتے ہوئے ایک بار پھر مخالفین کو نشانے پر لے لیا۔ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کو جب کوئی نشانہ بنائے گا تو وہ اس کا جواب دیں گی۔ مریم نواز نے کہا بطور وزیر اعلیٰ اگر پنجاب کی بات نہیں کروں گی تو کون کرے گا، اس پر کبھی معافی نہیں مانگوں گی۔ 9 مئی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا جو آپ کو جلاؤ گھراؤ کی ترغیب دے رہا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ 9 مئی کو بچوں کو ملک پر حملہ کرنے کا کہا گیا، لیکن خود کے بچے باہر بیٹھے ہیں اور حملہ کرنے والوں کے بچے جیلوں میں رل گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس ملک میں اتنے ٹاپرز ہوں اسے کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ بچوں نے پنجاب اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں کی پڑھائی میں بہت فرق ہے۔ میں نے عہد کیا کہ پرائیویٹ سرکاری اسکول کی تعلیم کا فرق ختم کروں گی۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، کتاب پینسل سے گزارا نہیں ہے۔ پنجاب میں 80,000 بچے اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پی پی رہنما شرمیلا فاروقی کے بیان پر ان کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ اپنے بیان میں عظمہ بخاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کو 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا آپ 17 سال میں اپنے 17 عوامی فلاح کے منصوبوں کو نہیں گنوا سکتے۔ مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کر دیے جن میں 50 مکمل ہو چکے ہیں۔ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر میں 90,000 گھر دیے، 80,000 اسکالرشپ دیں۔ کراچی کے لوگ خود لاہور کی سڑکوں کی صفائی کی تعریف کرتے ہیں۔ عظم بخاری نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہوں، آ جائیں، پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حلقے میں کھلے مین ہولز شہریوں کے لیے خطرے کا باعث بن گئے۔ انتظامیہ کی نظر اب تک نہ پڑ سکی۔ فیروزپور روڈ لاہور میں فرحان علی خان نامی 5 بیٹیوں کے باپ نے کھلے مین ہول میں گرنے کے بعد اپنے پاؤں کی ہڈیاں توڑوا بیٹھیں، اور مگر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم کی غیر سنجیدگی کسی تباہ کن حادثے کا انتظار کر رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حلقے کی حالت گورننس کے دعووں کی کلئی کھول رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس حلقے سے وزیر اعلیٰ نے الیکشن جیتا اور جس پر وہ اپنی کارکردگی کا غرور کرتے ہیں وہاں بنیادی انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے کیوں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ فوری طور پر اپنی انتظامیہ کو ہدایت دے ورنہ مزید حادثات ناقابل تلافی ثابت ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے شہر قائد میں امن قائم رکھنے پر تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ان کے شہداء کی قربانیوں کو سراہا۔ ڈی جی رینجرز نے کہا کراچی کے صنعتی علاقوں میں امن قائم رکھنا پاکستان رینجرز کی اولین ترجیح ہے۔ ادارہ عوام کے تحفظ کے لیے سرگرم ہے۔ تاجر برادری نے مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں کامیابی، واٹر مافیا، اسمگلنگ، منشیات فروشی، دہشت گردی، جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کو خراج تحسین پیش کیا۔
اور کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے فیز لیس زی چالان کا آغاز تاحال نہ ہو سکا۔ پولیس حکام کے مطابق نمبر پلیٹس اور رجسٹریشنز کے باعث منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ شہریوں کو ٹریفک قوانین کی آگاہی دینے کے 10 روز بعد شروع کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل حاصل کریں گے نمائندہ NTN نیوز جنید فیروز سے۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، کراچی ٹریفک کی جانب سے ای چالان پہلی تاریخ سے شروع کیا جانا تھا، جو تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے DIG ٹریفک سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مصروفیات کی وجہ سے وہ ہمیں موقف دینے سے قاصر رہے۔ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نمبر پلیٹس اور رجسٹریشن کے باعث یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ پہلی تاریخ دی گئی تھی مگر اس پر ابھی تک مکمل طور پر عمل درآمد شروع نہیں کیا جا سکا ہے۔ جگہ جگہ جو پولیس اہلکار، جو ٹریفک پولیس اہلکار موجود ہیں، ان سے چالان کرنے والی جو مشین ہے وہ بھی لے لی گئی ہے۔ منصوبے کو مزید 10 دن جو ہے وہ آگے بڑھا دیا گیا ہے، 10 دن کے لیے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی منصوبہ شروع ہوگا تو لاہور جیسے پنجاب میں چالان کیا جاتا ہے اس کی طرز پر جو ہے وہ چالان کیا جائے گا۔ جگہ جگہ سڑکوں پر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کی مدد سے شہریوں کے چالان ہوں گے اور ان کے گھر پر جو ہے وہ چالان پہنچا دیا جائے گا اور وہ اپنے چالان جو ہے وہ جمع کروائیں گے۔ یہ منصوبہ پہلی تاریخ کو شروع ہوا تھا، اب جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ شہریوں میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ تاخیر ہوا ہے۔ 10 دن کا وقفہ کم سے کم دیا گیا ہے، اس سے زیادہ بھی وقت ہو سکتا ہے مگر ابھی 10 دن کا وقفہ دیا گیا ہے۔ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دی جائے گی، رجسٹریشن کا کام کیا جائے گا، اس کے بعد ہی یہ مہم دوبارہ جو ہے وہ شروع کی جائے گی اور ای چالان کے ذریعے شہریوں کے جو چالان ہوں گے، جو قانون کی خلاف ورزی کریں گے، ان کے چالان کے گھر تک پہنچیں گے اور اس کو جو ہے ادائیگی کریں گے۔ جی، سابقہ ڈائریکٹر ڈیمولیشن عبدالسجاد خان کی جانب سے بڑے پیمانے پر کی جانے والی جعلی انہدامی کارروائیوں اور رشوت لینے کے خلاف انکوائری کیے جانے کا امکان ہے۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے حسام فاروقی سے۔ حسام، کب ہوگی انکوائری اور کب تک اس کا نتیجہ نکلے گا؟ جی بالکل، یہ جو ڈائریکٹر ڈیمولیشن تھے سابقہ عبدالسجاد خان، ان کی جانب سے جو ہے ان کی دورہ تعیناتی میں بڑے پیمانے پر جو ہے جعلی انتظامی آپریشن کیا گیا تھا۔ انتظامی آپریشن تو کیا جانا تھا لیکن اس کو جعلی عبدالسجاد خان کی جانب سے بنا دیا جاتا تھا اور بلڈر مافیا سے رشوت لی جاتی تھی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جو انتظامی آپریشن ہے یعنی کہ کاسمیٹک ڈیمولیشن ہے وہ ساؤتھ ایسٹ اور سینٹرل کے علاقوں میں کی گئی ہیں۔ جو بلڈر مافیا نے غیر قانونی تعمیرات کی تھی اس کو یہ منظم کرنے تو جاتے تھے لیکن بلڈر مافیا سے ڈیل کر لیتے تھے اور لاکھوں روپے رشوت وصول کی جاتی تھی۔ جو اس وقت موجودہ DG ہیں ان کی جانب سے اس معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 6 ماہ کے جو ڈیمولیشن شیڈول ہے وہ نکلوائے گئے ہیں اور ویجیلنس کی جو رپورٹ ہے وہ بھی دیکھی جا رہی ہے تاکہ حقائق منظر عام پہ آ سکے اور اگر ڈائریکٹر ڈیمولیشن سجاد خان ان کاسمیٹک ڈیمولیشن میں ملوث ہوئے تو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے محکمہ جاتی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس فیصلے کے بعد سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران میں خوشی پائی جا رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اسی طریقے سے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کالی بھیڑ ہے ان کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ حسام اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور بھاولپور کے علاقے تھانہ سمرسٹا کی حدود میں افسوسناک واقعہ خواجہ سرا کو مبینہ طور پر تیزاب پلا کر ہراساں کیا گیا اور واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ DPO بھاولپور کا کہنا ہے کہ واقعے کی تفتیش میرٹ پر جاری ہے۔ مقدمے کو شفاف طریقے سے حل کیا جائے گا اور اس کے مطابق ملزمان کو ہر صورت قانون کے مطابق سخت سزائیں دلوائی جائیں گی تاکہ آئندہ اس نوعیت کے جرائم کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ بہاول نگر میں سفاکیت کی انتہا، شوہر نے اپنی بیوی کو گلا دبا کر قتل کرنے کے بعد آگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق ملزم ساجد اپنی بیوی کے کردار پر شک کرتا تھا جس کے باعث دونوں کے درمیان آئے روز جھگڑا ہوتا تھا۔ گزشتہ روز جھگڑے کے بعد مقتولہ میکے چلی گئی تھی، تاہم ملزم نے دھوکے سے منا کر گھر بلایا اور اپنے بھائی کی مدد سے گلا دبا کر قتل کیا، پھر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ مقتولہ نسرین اور ملزم نے 10 سال پہلے شادی کی تھی۔ مقتولہ ایک بچے کی ماں تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ DPO کامران اصغر نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تھانہ صدر پولیس کو فوری کارروائی کی ہدایت کی جس پر مرکزی ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ مزید حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ اور تفتیش کے بعد سامنے آئیں گے۔ ساہیوال میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دہشت گردی کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ جج ضیاء اللہ خان نیازی نے کل عدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 3 خطرناک دہشت گردوں کو قید بامشقت کی مختلف سزائیں سنائیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق کل عدم لشکر جنگی سے تعلق رکھنے والے ابو بکر کو دہشت گردی کی کارروائی کے لیے بارودی مواد رکھنے پر 14 سال قید بامشقت جبکہ مزید الزامات پر 10 سال اور 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔
اور اسی طرح تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے امیر حمزہ کو بھی 14 سال قید بمشقت جبکہ 2 کلو سے زائد بارودی مواد رکھنے پر 10 سال اور 7 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے قلعدم لشکر جنگجوی کے ایک اور دہشت گرد محمد سلمان کو بھی 14 سال قید بمشقت اور بارودی مواد رکھنے کے الزام پر مزید 10 سال اور 7 سال قید بمشقت کی سزا سنائی۔ اوچھ شریف کے سیلابی علاقوں میں متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ موٹر وے 20ویں روز بھی بند، زمینی راستے بحال نہ ہونے سے متاثرین پانی سے گزرنے لگے۔ متاثرین آمد و رفت کے لیے ڈرم کی کشتی کا استعمال کرنے پر مجبور۔ چک کہال کی حدود میں 27 بستیاں اور 2000 ایکڑ رقبے پر فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ چک کہول میں تاحال سروے کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ مکانات گرنے کی وجہ سے متاثرین اپنے گھروں میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ مویشیوں کا چارہ نہ ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ متاثرین نے نقصانات کا سروے شروع کرنے اور راستے بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ سیلابی پانی کی سطح مزید کم ہو گئی، تاہم لودھراں روڈ پرمٹ روڈ بحال نہ ہو سکا۔ متعدد نشیبی علاقوں میں سیلابی پانی کی صورتحال برقرار ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں بھارت کے میچ دوسرے ملک منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پی ایچ ایف نے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو خط لکھ کر جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان کے میچ بھارت میں نہ ہونے دینے کی خلاف درخواست کی، اور ذرائع کے مطابق پی ایچ ایف نے خط میں پاکستانی کھلاڑیوں کو درپیش سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا، میچ کو نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کا مطالبہ کیا۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ 28 نومبر کو بھارت میں شروع ہوگا اور 11 ستمبر تک جاری رہے گا، جبکہ اس سے قبل بھی پاکستان ہاکی ایشیا کپ کھیلنے کے لیے بھارت نہیں گیا تھا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔